بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی پیاری حدیث پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے خاص کر میں اپنے لیے بھی کہوں گا، اور اپنے جو آڈینس ہیں، جو لسنرز ہیں، جو بھی میری یہ بات سنیں گے یا سن رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے، جس طریقے سے بھی میری یہ بات ان تک پہنچے، تو یہ بڑا اہم میسج ہے۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ اور جو ہماری نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، وہ ہمارے پاس موبائل فون کا موجود ہونا ہے۔ موبائل فون جو ہے، اس نے ہماری خلوت کی زندگی کو گناہوں میں لگا دیا ہے۔ ہم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ خلوت کے اندر ہم سے کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نیکی کے باقی بھی کام کرتے ہیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنے موبائل فون پہ کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی مووی، کوئی ایسا ڈرامہ جو ایسی چیزوں کے اوپر کہہ لو کہ بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر سراسر شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس میں خواتین کا دیکھنا ہوتا ہے، دیگر چیزیں اس کے اندر۔ کچھ ہمارے دوست احباب ایسے بھی ہوں گے جو برہنہ قسم کی موویز اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ خلوت میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہماری بڑی سے بڑی نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ پہاڑوں جتنی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع کر دی جائیں گی۔ قیامت والے دن ہماری نمازیں، روزے، صدقہ خیرات اور دیگر نیکیوں کو یہ ہمارا خلوت کا گناہ ختم کر دے گا۔ تو یہ موبائل ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اور کتاب الزہد کے اندر امام ابن ماجہ پھر اس کے اوپر باب انہیں باندھا ہے، باب ذکر الذنوب، کہ گناہوں کے ذکر کے بارے میں۔ اس میں حدیث کا نمبر 4245 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَعَلَمَنَّ اقوام من امتی یاتون یوم القیامہ بحسنات، میں اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا امثال جبال تہامہ، تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ تہامہ کے پہاڑ بڑے بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، ان کی حسنات ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کو بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا، ہوا کے اندر اڑا دے گا۔ جس طرح گرد و غبار ہوا میں اڑتا ہے، اس طرح اللہ اس کو ہوا میں اڑا دے گا۔ اور اس سے پیچھے لفظ ہیں، وہ نیکیاں بیضا چمکدار ہوں گی۔ سب کو پتہ چل رہا ہوگا یہ روزے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ خیرات ہے، یہ واعظ و نصیحت ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، بڑی بڑی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ ساری نیکیاں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں فوراً خبر دیں وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسلوں سے ہوں گے، اور پھر آپ نے کہا تمہاری طرح راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کے گناہ، ان کے نیکیوں کے ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تباہ اور برباد ہو جائیں گی، اور انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تنہائی میں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کا ارتکاب کریں گے۔ اب اندازہ کریں، اور بھی بڑی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ لیکن خلوت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان بند کمرے میں بیٹھا ہو اور موبائل اس کے پاس ہو، تو اس کے علاوہ وہ کیا گناہ کر سکتا ہے، کیا حرام کام کر سکتا ہے؟ تو یہ وہ موبائل فون ہے۔ صحابہ کے دور میں تو خلوت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ تنہا ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھا ہو، کسی غار میں بند ہو، تو کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس کوئی عورت ہو، نہ کوئی دوسرا مرد ہو، نہ کوئی اور چیز ہو، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو گویا کہ ایک تو یہ موبائل ہے، دوسرا تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر وہ شراب پی سکتا ہے، تو یہ بھی حرام کام ہے۔ لہٰذا خاص کر آج کے دور میں یہ موبائل خلوت میں، تنہائی میں ہم سے گناہ کرواتا ہے اور حرام کام کرواتا ہے۔ جب یہ حرام کام ہم اس موبائل کے ذریعے کرتے ہیں، بڑے بڑے
ہمارے جیسے نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے بھی جب موبائل فون تنہائی میں استعمال کرتے ہیں تو ایسی ویڈیوز، ایسی فلمیں، ایسی موویز، ایسے ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا سیکسی چیزیں دیکھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو میں اپنے لیے اسپیشلی یہ بات کروں گا اور تمام لوگوں سے، اپنے نوجوان بھائیوں سے، دوستوں سے اور خاص کر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کروں گا کہ موبائل فون کا استعمال سوچ سمجھ کے کریں، لیپ ٹاپ کا استعمال سوچ سمجھ کے کریں، اپنے سسٹم کا استعمال سوچ سمجھ کے کریں کہ کہیں یہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری حسنات کو ختم تو نہیں کر رہا۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری خلوت کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے۔ تو اگر ہم اپنی خلوت کی زندگی کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں تو جلوت کی زندگی، مجلس کی زندگی، جو ہماری ظاہری زندگی ہے وہ خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں خلوت کی زندگی میں اور تنہائی کی زندگی میں، تنہائی کے اوقات میں اپنا ڈر دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔